السلام علیکم۔ دا ایجوکیٹرز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ جماعت ششم کا مضمون اردو لے کر معلمہ سعدیہ ناصر حاضر ہے۔ آج ہم والد کے نام خط کریں گے، جس کا عنوان ہے امتحان کے نتیجے کی اطلاع۔ سفینہ اردو کی کتاب ہے۔ سفینہ اردو کے صفحہ نمبر 116 پر موجود والد کے نام خط امتحان کے نتیجے کی اطلاع ہم کریں گے، الفاظ متضاد کریں گے۔ صفحہ نمبر 104 سفینہ اردو کے صفحہ نمبر 104 پر موجود الفاظ متضاد کریں گے اور تفہیم عبارت کریں گے۔ اب ہم خط کرتے ہیں والد کے نام خط، جس میں ہم نے امتحان کے نتیجے کی اطلاع دینی ہے۔ خط لکھنے کا جو طریقہ ہے، نوٹ بک کی سیدھی سائڈ پر پہلے ہم امتحانی مرکز اور اس کے نیچے والی لائن میں تاریخ، مہینہ اور سال لکھیں گے۔ جو بھی تاریخ ہے، جو مہینہ ہے اور سال، وہ ہم لکھیں گے نوٹ بک کی سیدھی سائڈ پہ، اور درمیان میں پھر جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے اس کا نام لکھیں گے۔ جیسے اس میں ہم والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے پیارے ابا جان۔ میں خط پڑھ رہی ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ امتحانی مرکز کے بعد آئے گا کوما، 23 جولائی 2020۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں پیارے ابا جان، آداب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لیجئے میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، کل ہی میرا نتیجہ نکلا ہے۔ میں آپ کی دعاؤں سے 5ویں جماعت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں اور اپنی جماعت میں اول آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری محنت کا پھل دے دیا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگلے مہینے کی 22 تاریخ کو ہمارا جلسہ تقسیم انعامات ہو رہا ہے، جس میں مجھے ایک خوبصورت فاؤنٹین پین اور کچھ کتابیں انعام میں دی جائیں گی۔ مجھے چھٹی جماعت کے لیے کتابوں اور کاپیوں کی ضرورت ہے۔ مہربانی فرما کر مبلغ 200 روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال فرمائیں، تاکہ میں اپنی پڑھائی باقاعدگی سے شروع کر سکوں۔ امی جان کا کیا حال ہے؟ ان کی خدمت میں آداب، ننھے کو دعائیں، آپ کا بیٹا الف بے جیم یا آپ کی بیٹی الف بے جیم۔ آپ کا بیٹا اور الف بے جیم جو ہے وہ ہم صفحے کی بائیں سائڈ پہ لکھیں گے۔ یہ خط ہے، اس کو آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب ہم متضاد الفاظ کرتے ہیں۔ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں۔ جو الفاظ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ یہاں پر مثال دی ہوئی ہے، جیسے دن کا الٹ ہوتا ہے رات۔ ذیل میں متضاد الفاظ کی ایک مختصر فہرست پیش کی جاتی ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ سفینہ اردو کے صفحہ نمبر 104 پر موجود متضاد الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو میں پڑھنے لگی ہوں، ان کو غور سے سنیں۔ آگ، پانی، آزاد، غلام، آزادی، غلامی، آرام، تکلیف، ابتدا، انتہا، اچھا، برا، امانت، خیانت، پکا، کچا، پاک، پلید یا ناپاک، تنگ، کھلا، جوان، بوڑھا، حلال، حرام، خوشی، غم، دور، نزدیک، سچ، جھوٹ، سچا، جھوٹا، سستا، مہنگا، شہر، گاؤں، صبح، شام، غازی، شہید، غریب، امیر، انسان، حیوان، اپنا، بیگانہ، بڑا، چھوٹا، بڑائی، چھوٹائی، باقی، فانی، دن، رات، دشمن، دوست، روشنی، اندھیرا، سوال، جواب، ستھرا، گندا، کھرا، کھوٹا، گرم، سرد، گدھا، بادشاہ، محبت، نفرت، مہمان، میزبان۔ یہ ہم نے متضاد الفاظ کیے ہیں سفینہ اردو کی کتاب پہ موجود صفحہ نمبر 104 پر ہم نے متضاد الفاظ کیے ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔
اب ہم تفہیم عبارت کرتے ہیں۔ اس میں تصویر دی گئی ہے، اس کو غور سے دیکھیں کہ آپ کو اس تصویر سے کیا سمجھ آ رہا ہے۔ میں تفہیم عبارت پڑھ رہی ہوں، اس کو غور سے کریں۔ تفہیم عبارت کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی چلوں کہ تفہیم عبارت کرتے کیسے ہیں۔ جو پیراگراف دیا جاتا ہے اس کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے، 2 سے 3 بار۔ پڑھنے کے بعد جو نیچے سوالات دیے جاتے ہیں ان کو آپ کو غور سے پڑھ کر پیراگراف کو جواب دینے پڑتے ہیں۔ اب میں عبارت کو پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے۔ ایک امیر سوداگر تھا، وہ شہر شہر جا کر کاروبار کرتا تھا۔ اس کا نام اعظم تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس کے گھر آیا اور کھانا مانگا۔ اعظم نے اسے ڈانٹا اور اپنے ملازم عارف کو کھانا دینے سے منع کر دیا۔ ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ فقیر کو گھر سے نکال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اعظم ناشتہ کرنے بیٹھا تو اس کے پالتو بلی میز پر کودی اور دودھ سے بھرا گرا دیا۔ غصے میں وہ بھوکا ہی دفتر چلا گیا۔ دوپہر کا کھانا بھی کام کی زیادتی کی وجہ سے نہ کھا سکا۔ رات کو گھر پہنچا تو ملازم کو تیز بخار تھا اور کھانا تیار نہ تھا۔ اس طرح اعظم کو بھی بھوکا ہی سونا پڑا۔ دوسرے دن اسے احساس ہوا کہ فقیر بھی اس کی طرح بھوکا سویا ہوگا۔ اس دن سے اعظم نے عہد کر لیا کہ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرے گا۔ اس عبارت کو پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے نیچے دیے گئے جو سوالات ہیں وہ آپ نے عبارت میں سے پڑھ کر ہی جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اعظم کون تھا اور کیا کام کرتا تھا؟ اس کا جواب دیکھیں اور لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اعظم ایک امیر سوداگر تھا اور شہر شہر جا کر کاروبار کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، اعظم نے فقیر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عبارت میں سے پڑھیں اور دیکھیں اس کا کیا جواب ہے اور جواب یہاں پر تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، اعظم نے فقیر کو ڈانٹا اور اپنے ملازم عارف کو کھانا دینے سے منع کر دیا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ فقیر کو گھر سے نکال دے۔ سوال نمبر 3، اعظم غصے میں دفتر کیوں گیا؟ اس کا جواب ڈھونڈیں اور یہاں پر لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اعظم ناشتہ کرنے میز پر بیٹھا تو پالتو بلی میز پر کودی اور دودھ سے بھرا گلاس گرا دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، ملازم نے کھانا کیوں نہیں پکایا؟ اس کا جواب دیکھیے اور یہاں پر تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، کیونکہ ملازم کو تیز بخار تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ جملے آپ کو بنانے آتے ہیں، آپ نے یہاں پر جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے فقیر، دوسرا ہے بلی، تیسرا ہے کاروبار۔ سوال نمبر 6 ہے، اس عبارت کا اچھا سا نام تحریر کریں، عنوان تحریر کریں۔ جو بھی آپ کو مناسب عنوان لگتا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے والد کے نام خط کیا تھا، متضاد الفاظ کیے ہیں اور تفہیم عبارت کی ہے۔ والد کے نام خط اور متضاد الفاظ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔